بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں درود ابراہیمی کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کو اس طرح سے شامل کر لیتے ہیں تو یقین مانیں آپ کی جو بھی خواہشات ہے تو پوری ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ اگر آپ کو مالی مسائل کا سامنا ہے تو آپ اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کے ہیلتھ ایشوز ہیں، آپ کے ازواجی زندگی کے مسائل ہیں، شادی نہیں ہو رہی، یا بچوں کے مسائل ہیں، یا کسی بھی قسم کا دنیاوی مسئلہ ہے، یا کسی بھی قسم کا مالی مسئلہ ہے، چاہے ایک مسئلے ہوں یا 1000 مسئلے ہوں، تو آپ تمام مسائل کو نیت کر کے اس درود شریف کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کا بہت جلد رزلٹ دیکھیں گے۔ دیکھیں، درود ابراہیمی ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے بہت شاندار رزلٹس ملتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ درود ابراہیمی کی منت مان لیں، اور آپ منت اپنے حساب سے مانیں گے۔ ہر شخص اپنے حساب سے مانگے گا، اپنی روٹین کے حساب سے کہ وہ کتنا درود ابراہیمی دن میں پڑھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، ڈبل جاب کرتے ہیں، اور کچھ لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں۔ کچھ ہاؤس وائفس پر گھر کی بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، تو وہ بہت بڑی منت نہ مانیں۔ آپ چاہیں تو 1000 درود ابراہیمی پڑھنے کی منت مانگ سکتے ہیں، چاہیں تو 3000، چاہیں تو 7000، چاہیں تو 11000، چاہیں تو 21000، چاہیں تو 40000، 70000، چاہیں تو 1.25 لاکھ کی منت مانیں۔ منت اپنے حساب سے مانگنی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ میں 1.25 لاکھ کی منت مانگ لوں اور بعد میں آپ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس کی آپ نے منت مانگنی ہے۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے 11 دن کے اندر پڑھنا ہے، یا میں نے 21 دن کے اندر اپنی منت پوری کرنی ہے، تو اسی حساب سے آپ درود ابراہیمی کی منت مانگیں گے۔ اگر میں 21 دن کے اندر 11000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ سکتا ہوں، یا 10000 پڑھ سکتی ہوں، یا 5000 پڑھ سکتی ہوں، تو اسی حساب سے آپ نے منت مانگیں گے۔ دن بھی آپ اپنے حساب سے منتخب کریں گے، 11 دن، 21 دن یا 41 دن جتنے بھی ہوں، اور درود شریف کی کوانٹٹی بھی یہ دونوں آپ کی اپنی چوائس ہوگی، اپنے حساب سے کریں گے۔ لیکن جب آپ منت مان لیں گے اور اللہ پاک سے یہ دعا کریں گے، اللہ پاک میرے یہ کام ہیں، میری یہ حاجات ہیں، اپنے رحم و کرم سے میری یہ حاجات پوری کر دے، اور میں اس کے لیے درود ابراہیمی کی منت مانتا ہوں یا مانتی ہوں، میں اتنے 1000 درود ابراہیمی پڑھوں گا یا اتنے دنوں میں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ باوضو ہو کر پڑھیں گے، ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے، اور توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، اس ویژن کے ساتھ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پڑھا ہوا درود شریف سماعت فرما رہے ہیں۔ تو آپ دن میں کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر صبح فری تھے، بچے سکول چلے گئے، گھر میں کوئی کام نہیں، خاموشی ہے، سکون ہے، آپ نے وضو کیا، آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، آپ نے 100 بار 200 بار دفعہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ اٹھیں اور اپنا کام کاج کر لیں، جو بھی ہے۔ دوپہر میں ٹائم ملا تو دوپہر میں چند مرتبہ پڑھ لیا، شام میں ملا تو شام میں چند مرتبہ پڑھ لیا۔ پورے دن میں آپ جتنا پڑھ سکتے تھے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیا۔ جب آپ پورے دن میں پڑھ لیں گے تو رات میں آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور اس نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد جتنی مرتبہ آپ سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، 3 بار، 7 بار یا 11 بار یا 41 بار، جتنی بار پڑھ سکتے ہیں وہ آسانی آپ نے اتنی بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر چند مرتبہ درود ابراہیمی توجہ محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہیں تو 3 بار پڑھ لیں، 5 بار، 7 بار، 11 بار یا 41 بار یا 21 بار، 100 بار، جتنی بار آپ کو ہو سکے آپ اتنا پڑھ لیں۔ 100 بار جتنی بار آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور دن میں جتنا بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھا اسے کاؤنٹ کر لیں، 100 دفعہ پڑھا، 200 دفعہ پڑھا، 300 دفعہ پڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اے اللہ
ان نفل کا اور ان تمام درود ابراہیمی کا جو میں نے سارا دن پڑھا ہے، اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دیجئے، اور ان کے وسیلے سے سیدہ بی بی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ فرما دیجئے، اور پھر کہنا ہے کہ اے اللہ ان کے وسیلے سے میری فلاں فلاں حاجات پوری فرما دیجئے، میرا یہ کام ہے وہ بنا دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے وہ حل فرما دیجئے۔ پھر رو کر گڑ گڑا کر ان ہستی کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، ان سے نظر کرم کی دعا کرنی ہے، درود ابراہیمی کا وسیلہ دے کر دعا کرنی ہے، اور اللہ کے حضور بہت عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنے مسائلوں کی حل کے لیے، اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ یقین کریں دنوں میں لوگوں کے کام بن جاتے ہیں، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو دن میں جب بھی درود ابراہیمی پڑھیں گے، باوضو پڑھیں گے، تو توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر چند مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پورے دن کا پڑھا ہوا درود ابراہیمی بارگاہ رسالت میں ہدیہ کریں گے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو ہدیہ کریں گے، اور پھر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گے، سجدے میں سر رکھ کر دعا کریں گے، اور بار بار اپنی عرض اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، یا اللہ تو میرا یہ کام بنا دے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، میری مدد فرما، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، میری مدد فرما، میرا یہ کام بنا دے، میری حاجات پوری فرما دے۔ ان ہستیوں کے وسیلے سے، ان کی نظر کرم کے صدقے سے آپ یقین کریں بہت سے لوگوں کا تو ایک ہی دن میں کام بن جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کا بہت بھی ہو تو 3 دن میں ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کتنے خلوص کے ساتھ پڑھا، کتنی توجہ دھیان کے ساتھ پڑھا، کتنی محبت کے ساتھ پڑھا، اور کتنے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کی۔ جتنا زیادہ آپ کے پڑھنے میں خلوص ہوگا اتنی ہی جلدی آپ کا کام بنے گا۔ آپ نے جتنے دن کی منت مانی اور جتنے درود شریف کی منت مانی، اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بن جائے گا۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، آپ نے 11 دن کی نیت کر لیں، 21 دن کی کر لیں، 41 دن کی کر لیں، 5000 درود پاک کی کر لیں، 10,000 درود پاک کی کر لیں، 3000 کی کر لیں، 11,000 کی کر لیں، جتنا آپ بآسانی کر سکتے ہیں، اور روزانہ اس طریقے سے پڑھیں، روزانہ اس طریقے سے ہدیہ کریں، روزانہ اس طریقے سے دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی منت پوری ہونے سے پہلے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود ابراہیمی کا یہ بہت ہی اکثیر عمل ہے، جو بھی یہ عمل کرے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالی بہترین رزلٹس ملیں گے۔ اس کے بعد فیڈ بیک لازمی دیجئے گا تاکہ جب دوسرے پڑھیں تو انہیں موٹیویشن ملے اور وہ بھی کریں، اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔